ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے عاشورہ کے موقع پر کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے خلاف ڈٹ جانے اور حق کا ساتھ دینے کا درس دیا۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ نہ کسی پر ظلم کریں، نہ ظلم قبول کریں اور نہ ہی ظلم کے سامنے خاموش رہیں۔ دنیا بھر میں عاشورہ کے موقع پر مجالس، جلوس اور عزاداری کا انعقاد امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ عاشورہ کے موقع پر ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو یہ عظیم درس دیا کہ ظلم کے خلاف کھڑے رہو، حق کا ساتھ دو اور باطل کے سامنے کبھی سر نہ جھکاؤ۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ اور اس کے تمام ایسے دیگر پلیٹ فارم پر یہ خبر جو یہاں سے پزشکیان نے کہا ہے ایک اپنے بیان کے طور پر، وہ ہر جگہ پر آج اس کی چرچا ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ اقتدار کی خواہش ذاتی مفاد اور ناانصافی کے سامنے ڈٹ جانا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے لیکن اپنی آزادی اور حق کا سودا نہیں کر سکتا۔ انسان تنہا تو رہ سکتا ہے مگر سچائی کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا۔ مسعود پزشکیان جو ایران کے صدر ہیں، انہوں نے اپنے پیغام میں اس بات پر زور دیا کہ نہ کسی پر ظلم کیا جائے، نہ ظلم کو قبول کیا جائے اور نہ ہی ظلم کے سامنے خاموشی اختیار کی جائے۔ واضح رہے کہ امام حسین علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، جنہوں نے سن 680 عیسوی میں کربلا کے میدان میں حق اور انصاف کی خاطر عظیم قربانی پیش کی۔ امام حسین اپنے 72 وفادار ساتھیوں کے ہمراہ یزید کی بڑی فوج کے مقابل ڈٹے رہے اور شہادت کا عظیم مرتبہ حاصل کیا، مگر ظلم اور جبر کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ہر سال یوم عاشورہ پر دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس اور جلوسوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ عزادار نوحہ خوانی، ماتم اور دعاؤں کے ذریعے ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ چرچا ہوتی ہے، اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ کس طرح سے اگر آپ ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، آپ کو ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے بلکہ حق کا، سچائی کا ساتھ دینا ہے۔ عاشورہ کا پیغام صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ حق، انصاف، حریت اور انسانی وقار کی جدوجہد کی علامت سمجھا جاتا ہے، جو آج بھی دنیا بھر کے انسانوں کو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی آج بھی یہ پیغام دیتی ہے کہ حق اور انصاف کے لیے ڈٹ جانا ہی کامیابی ہے، جبکہ ظلم کے سامنے خاموشی اختیار کرنا معاشرے کو کمزور بنا دیتا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ خطے کے مسائل کی جڑ اسرائیل ہے۔ اسلامی ممالک کو اپنے وسائل پر نیا نظام قائم کرنا ہوگا۔ ترکی نے ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ بین الاقوامی قانون کے مطابق جائز نہیں تھی۔ آذربائیجان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کی سرزمین کسی بھی پڑوسی ملک خصوصاً ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ دوستو، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے مغربی ایشیا اور اسلامی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے وسائل، صلاحیتوں اور عوام کی طاقت پر اعتماد کرتے ہوئے خطے میں ایک نیا نظام قائم کریں۔ باکو میں اسلامی ممالک کی پارلیمانی یونین کی 20ویں اجلاس کے موقع پر ترک پارلیمنٹ کے اسپیکر نومان کرتبولوش نے اور آذربائیجان کے پارلیمنٹ کے اسپیکر صاحبہ غفاروا سے ملاقات میں قالیباف نے کہا کہ حالیہ جنگوں نے خطے کے ممالک کو اہم سبق دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان واقعات سے واضح ہو گیا ہے کہ خطے کے بیشتر مسائل کی جڑ اسرائیل ہے، جبکہ امریکہ کی طاقت کا تاثر بھی اس جنگ کے دوران کمزور ثابت ہوا۔ محمد باقر قالیباف کے مطابق ایران پر ہونے والی امریکی اور اسرائیلی کارروائیاں انتہائی شدید تھیں، تاہم ایران نے بھرپور اور مؤثر جواب دیا۔ انہوں نے ایرانی عوام کے حوصلے اور ثابت قدمی کو بھی سراہا۔ ایرانی اسپیکر نے ایران کی حمایت اور امریکی و اسرائیلی اقدامات کی مذمت پر ترکی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دوسری جانب ترک پارلیمنٹ کے اسپیکر نومان کرتبولوش نے ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کو بین الاقوامی قانون کے تحت جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ غزہ اور لبنان کے مسائل کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔
آذربائیجان کی پارلیمنٹ کی اسپیکر صاحبہ غفاروا سے ملاقات میں قالباف نے کہا کہ حالیہ جنگ کے تجربات سے تمام اسلامی ممالک کو سبق سیکھنا چاہیے۔ اس موقع پر غفاروا نے واضح کیا کہ آذربائیجان اپنی سرزمین کسی بھی پڑوسی ملک خاص طور پر ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان اچھے ہمسایہ تعلقات برقرار رکھنے کی عزم کا اعادہ بھی کیا۔ یاد ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ مفاہمتی یادداشت کے بعد یعنی MOU کے بعد جنگ بندی عمل میں آ چکی ہے، تاہم جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں کے باعث معاہدے کے مکمل نفاذ پر سوالات اب بھی موجود ہیں۔ قالباف کا یہ بیان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے اسلامی ممالک کے درمیان تعاون اور اتحاد ناگزیر ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں شیئر کریں، ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر ضرور کریں۔